الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا وقال تعالى فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما تحيط به صبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا عاصي لك أمرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی 60ویں آیت اور اس کے بعد پھر 65 تا 69 تین آیتیں جو ہیں پڑھی ہیں، چار آیتیں پڑھی ہیں۔ سورہ کہف میں 3 قصے بڑے بڑے ہیں، 2 قصوں کا ذکر ہو چکا، ذوالقرنین کا اور اصحاب کہف کا قصہ۔ اب یہ تیسرا قصہ جو ہے حضرت موسیٰ اور خضر کا قصہ ہے۔ اس کا تعلق اس موضوع سے تو نہیں ہے جس موضوع کے تحت میں چل رہا ہوں، یعنی اس میں یہ کہ انبیاء کے علاوہ غیر انبیاء کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے جو خاص معاملہ فرمایا ہے، خصوصی رحمت کا معاملہ فرمایا ہے، مگر یہ سورہ اپنے میں بہت ہی سبق آموز ہے، بہت ہی سبق آموز ہے۔ چنانچہ اصحاب کہف میں جو اللہ رب کریم نے سبق دیا ہے، جس کا ذکر میں کر چکا ہوں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں ہر لمحے اپنے ہر بندے کے ساتھ نصرت کا معاملہ فرما رہا ہے، نصرت مدد کا معاملہ فرما رہا ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا، نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان پردوں کو کھولتا ہے اور عجیب خرق عادت کی شکل میں ان واقعات کو رونما کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ارے یہ ہوا، حالانکہ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ہر وقت یہ ہو رہا ہے معاملہ۔ اس کی تائید و نصرت کا معاملہ ہر وقت ہو رہا ہے۔ اگر ایک لمحہ اس کی تائید و نصرت ہم سے ہٹ جائے تو ہم زندہ نہیں رہیں، ہم صحت مند نہیں رہیں، ہم پریشان ہو جائیں، ہماری زندگی جو ہے ادھیرن بن جائے۔ ہر لمحے نصرت ہو رہی ہے ہماری، ہر لمحے نصرت ہو رہی ہے۔ اس کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر و شکر کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر تکلیف ہے تو صبر کا معاملہ ہونا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بظاہر ہمارے معاملے میں رحمتیں کر رہا ہے، بظاہر ہمیں اچھا رکھ رہا ہے، جو بظاہر ہی ہوتا ہے وہ بھی امتحان ہے حالانکہ، تو پھر ہمیں شکر ہے، تو صبر، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ تکلیف میں اگر دیا ہے تو صبر، اور اگر مصیبت اور اگر خوشی میں ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو آج جو یہ موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا واقعہ بیان کیا جائے گا، اس کا سبق میں پہلے بتا دینا چاہ رہا ہوں۔ اس کا سبق یہ ہے کہ کائنات، یہ جو کائنات کی دنیا ہے، یہ فزیکل ورلڈ ہے، یہ اپنے بہت سے پردے اس میں لگا دیے اللہ تعالیٰ نے۔ حقیقت بے نقاب یہاں نظر نہیں آ سکتی، حقیقت کے پیچھے ہزار پردے لگے ہوئے ہیں، حقیقت اس کے پیچھے ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی منکشف کرتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا اصحاب کہف کے بارے میں، کبھی کبھی حقیقت منکشف کرتا ہے اپنے بندوں کے سامنے، خاص طور سے ایسے آج میں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو کبھی کبھی منکشف کرتا ہے میرے اور آپ کے سبق دینے کے لیے۔ یہ سبق لو ان سے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کائنات کے اسرار و رموز ہیں، اس کائنات کی جو حکمتیں ہیں، ان کے پیچھے جو خیر ہے، اس خیر کو سمجھو۔ میں ایک چھوٹی سی مثال لوں گا اس سے پہلے کہ میں بات بیان کروں۔ کسی شخص کو خدا نخواستہ کینسر ہو جاتا ہے، ٹیومر ہو جاتا ہے، نیوپلاسٹک ٹیومر،
ڈاکٹر کو وہ دکھاتا ہے، اس سے پہلے کیموتھراپی اور ریڈیو تھراپی سب کچھ ہوتی ہیں، لیکن آخر میں وہ یہ کہتا ہے سرجری ہوگی۔ اب سرجری ہوگی، وہ کہہ رہا ہے سرجری ہوگی تو کتنی بری بات ہے، وہ جسم کا حصہ جو ہے وہ تو کاٹ کے نکال دیا جائے گا، کتنی بری بات ہوگی بظاہر، کتنی دشمنی کی بات ہوگی اس کے ساتھ بظاہر تو، لیکن جب ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے تو ہم اس بات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور بہت خوشی کے ساتھ میں، نہ صحیح تو کم سے کم اس حالت میں کہ چلو ٹھیک ہے ہم ایسا کرا لیں، ہم اس کو برا بھلا نہیں کہتے اور یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب میں دوسری بات کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے کچھ بات ایسی تھیں جو واقعے میں آئیں گی، خضر جو ہیں وہ کس کشتی میں چھید کر رہے ہیں اور آگے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آگے جاتی کشتی اگر تو بادشاہ پکڑ لیتا، جو ظالم بادشاہ تھا، یہ بچہ آگے بڑھ کر ایسا ہوتا تو ہم یہ کہیں گے آگے کی باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں، اس پر اطلاق کیوں کیا جا رہا ہے، اس پر حکم کیوں لگایا جا رہا ہے، جو چیز سامنے ہو اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن نہیں۔ مجھے بتائیے ڈاکٹر کو کیا پتا کہ آگے جا کر کے یہ حقیقتاً کی عمر جو ہے اتنا نقصان پہنچائے گا کہ میں آج اس کی سرجری کر دوں؟ مجھے بتائیے، وہ بھی آگے کے لحاظ سے ظن و گمان پر ایک فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ظن و گمان پر مبنی نہیں ہے، حقیقت پر مبنی ہے، علم محیط ہے، وہ جو کچھ وہ کچھ جانتا ہے بالکل صحیح جانتا ہے۔ ڈاکٹر اتنا صحیح نہیں جانتا پھر بھی ہم مان لیتے ہیں یار۔ اللہ رب کریم کے بارے میں یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے یہ بچہ آگے چل کر ایسا ہوگا، ہم نے اس لیے چاہا کہ آج اس کو قتل کرا دیں، یہ کرا دیں، ختم کرا دیں، تو ہمیں بہت برا لگ رہا ہے ہم جیسے لوگوں کو، عقل والوں کو۔ لیکن سوچیے ڈاکٹر کے بارے میں تو ہم نہیں کہتے، اس کو تو ظن ہوتا ہے، اس کو گمان ہوتا ہے، اس کو خیال ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں اس لیے بنیادی طور پر بتا رہا ہوں تاکہ اس قصے میں جو سبق، پھر تیسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دو چیزیں بہت ہیں ہمیں اسلام میں، ایک صبر، اور صبر کے کتنی ڈائمنشن، کتنی جہتیں، کتنی سمتیں ہوتی ہیں اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان آیتوں میں جو ابھی میں نے آیتیں پڑھی ہیں، کئی بار لن تستطیع معی صبرا، اس میں صبر کی کیا بات تھی؟ ایک کام کر رہے تھے وہ تو خضر کشتی میں چھید کر رہے تھے، اس میں صبر کی کیا بات تھی کہ ایک بچے کو قتل کر رہے تھے، بچے کے قتل پر جو ہے وہ روکنا ٹوکنا ان کا فریضہ تھا اور فریضہ ادا کر رہے تھے، وہ اس میں صبر کی کیا بات تھی؟ لیکن نہیں، یہی بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ فرض کے وہی صبر کے ڈائمنشن بھی بہت ہوتے ہیں۔ برداشت کہاں کہاں کرنا چاہیے ہمیں، کبھی ایسے برداشت کے ایسے مواقع ہوتے ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن وہاں ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے۔ صبر کے ایسے مواقع ہو سکتے ہیں جہاں بظاہر ہمیں سمجھ نہیں آتا، لیکن ہمیں وہاں بھی خاموش ہونا پڑتا ہے، ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے۔ بہت سی باریک باتیں ہوتی ہیں قرآن سے ہمیں جو ملتی ہیں، بہت سی باریک باتیں ہوتی ہیں۔ تو میں اب یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں جو بات فرمائی ہے وہ شروع جیسے ہوا ہے اور عجیب طریقے سے شروع ہوا ہے، وہاں بھی عجیب بات ہے۔ تو یہ تو ایک صبر کی بات ہوئی، ایک دوسری بات میں بتا دوں ساتھ ہی میں، ایک ہوتی ہے حکمت۔ الحکمت دالۃ المومن، حکمت جو ہے مومن کا جو ہے گم شدہ خزانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دی گئی۔ تو جب تک ہم چیزوں کی، معاملات کی پیچھے کی کنہ کو نہیں سمجھیں گے، حقیقتوں کو نہیں سمجھیں گے، حکمتوں کو نہیں سمجھیں گے، ہمیں دل میں اطمینان نہیں ملے۔ دلوں کے اطمینان کے لیے، ایمان کی گہرائی کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ان کی حکمتوں کو سمجھیں۔ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی 4 مقاصد نبوت میں ایک حکمت بتائی گئی ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمہ بتایا۔ یہ حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت اس چیز کا نام ہے جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے چھپے ہوئے غیب کے پیچھے خیر رکھی ہے، چھپی ہوئی خیر رکھی ہے، اس خیر کو ہم سمجھ لیں، تو خیر کو جان لیں۔ میرا اللہ، آپ کا اللہ، ہم سب کا اللہ جو ہے ہم سب لوگوں سے، ہمارے ماں باپ والدین سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کائنات کو بارونق دیکھنا چاہتا ہے، کائنات میں ذرہ برابر بھی وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کا بندہ جو ہے بے وقت بے جگہ
مر جائے یا قتل کر دیا جائے، اس لیے شریعت اس دنیا میں نافذ کرانا چاہتا ہے، انبیاء کرام کو بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری رضا یہ ہے، میری مرضی یہ ہے کہ ایسا کرو، لیکن کائنات کو تو چلانا ہے اس کو۔ اس کائنات کے چلانے میں بادشاہ سلامت اگر ڈاکو کو جیل بھیجتے ہیں، قانون کے تحت بھیجتے ہیں، سزا نافذ ہوتی ہے۔ ایک زانی کو جس نے کئی معصوم لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا ہے، خود شادی شدہ ہیں وہ صاحب، اگر ان کو برسر عام پھانسی دی جاتی ہے تو کیا غلط ہے؟ ہم کہیں گے ایک جان گئی، غلط کہیں گے ہم لوگ، ایسی ہمدردی بہت غلط ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ کتنی اور معصوم عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا کہ دنیا جو ہے شرمسار ہو جائے گی۔ تو قانون کا کام قانون ہے، اور اللہ رب کریم کا قانون چل رہا ہے۔ تو اللہ رب کریم کا قانون جو اس کائنات میں چلتا ہے وہ تکوینی نظام ہے جس کے تحت یہ کائنات چلتی ہے، ورنہ اگر میرے اور آپ کے ہاتھ میں یہ قانون دے دیا جائے، جیسے کہ عوام کے ہاتھ میں قانون آج کل بظاہر نظر آ رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کیوس پیدا ہو جائے گی، بہت مصیبتیں آ جائیں گی، پریشانیاں ہو جائیں گی۔ تو یہ قانون صرف اللہ رب کریم کے ہاتھ میں ہے، اسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جیسے یہاں پر بادشاہ سلامت یا حکومت یا سرکار کے ہاتھ میں قانون ہونا چاہیے، عدالت کے پاس قانون ہونا چاہیے، ایسے اللہ رب کریم کے پاس قانون ہے۔ وہ اس قانون کو وہ نافذ وہی کرتا ہے، اس کے پیچھے وہی خیر ہے۔ ہمارے قانون میں کیا خیر ہوگی؟ اللہ کے قانون میں جو خیر ہے اس خیر کے تحت وہ کام کر رہا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے رب سے محبت پیدا ہوتی ہے، اپنے رب کی قدرت، اس کی جبروت، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، وہ یقین کامل پیدا ہوتا ہے، اس سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، ہم فرسٹریشن کے شکار نہیں ہوتے، ہمیں ڈپریشن نہیں ہوتا، ہم خودکشی کی طرف مائل نہیں ہوتے، بلکہ اللہ رب کریم کے ہر فیصلے پر راضی و برضا ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑا اور بہترین نسخہ کیا ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر بھی وہ نسخہ نہیں دے سکتا جو ہمیں اللہ رب کریم اپنے اس ایمان کے صلے میں دے دیتا ہے، یہ دنیا ہی میں ایمان کے صلے میں دے دیتا ہے۔ اس سے محبت پیدا ہو کر کے وہ توکل پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم راضی برضا الہی ہو جاتے ہیں، اور جس کو اللہ رب کریم سے یہ خصوصی تعلق پیدا ہو جائے کہ وہ راضی ہو جائے کہ میرا رب نے جو کچھ کیا بہتر کیا ہوگا، خیر ہوگی اس کے اندر بھی۔ بہت سے واقعات ہیں، میں واقعات میں نہیں جا رہا ہوں اس وقت، آپ بھی جانتے ہیں، ہمارے علماء کرام نے، ہمارے صلحاء کرام نے، ہمارے بزرگان دین نے بڑے واقعات سنائے ہیں اس سے کے کہ حقیقت میں خیر ہوتی ہے، اور اللہ رب کریم نے خود واقعہ سنایا اس کے اندر۔ تو وقت تو آج نہیں ہے، انشاءاللہ اگلی بار اس واقعے کو آپ کے سامنے پورا کروں گا۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی محبت، اپنا یقین، ایسا یقین فرما دے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے ہر چیز پر جو ہے راضی برضا ہو جائیں، اللہ رب کریم کے معاملات میں راضی برضا ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔